تقدیر بدل جائے گی اگر تو کہ ہر پریشانی کے لیے مجرب عمل ہے کہ تمہارے ایشوز کو دور کرنے کے لیے، ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا حسین نے کربلا میں حر کو معاف کر کے تا ظہور امام ہر چاہنے والے کو بتا دیا کہ ایسے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر if you come، ایسا معاف ہوتا ہے، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک سیکنڈ میں گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا میں تواب الرحیم ہوں، میں تواب الرحیم ہوں، کم ٹو می اینڈ سے سوری ٹو می، کم ٹو می، شرما مت۔ اللہ سے کیا شرما رہے؟ نصر من اللہ ہے و فتح قریب، فتح حاصل ہوگی، 100% حاصل ہوگی، لیکن تم کو ٹرائی کرنا ہے۔ اب میں آپ کو تاریخ کا ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں، نبی ابراہیم کا۔ جناب ابراہیم بہت بڑا نبی، 3 سٹیٹس تھے ان کے پاس، نبی تھے، رسول تھے، امام تھے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ آدم کے لیے کہا گیا، 3 ٹائٹلز تھے ان کو، نبی، رسول، امام۔ ہمارے امام کو چھوڑ دو، 3 مقام ہونے کے بعد اللہ نے ان سے کئی امتحان لیے۔ ٹرسٹ، پلیز غور سے سنو، ٹرسٹ اگر بلڈ ہو جائے تو کیا مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت، اللہ کی ہیلپ کیسے آتی۔ ان کے زمانے میں جو سب سے بڑا ظالم حاکم تھا وہ نمرود تھا، جس نے اپنے آپ کو خدا بولا تھا، اور ابراہیم کو وہ قتل کرنا چاہتا۔ اب سب کو معلوم ہے، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آگ میں پھینک رہا تھا، آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور وہ آگ، وہ فائر، قرآن کا واقعہ ہے پورا، اتنی بڑی تھی کہ اللہ عظیم ہے نا عظیم، وہ عظیم اللہ بول رہا عظیم آگ تھی۔ یو کین امیجن، روایت میں ہے کہ 1 کلومیٹر دور، 1 کلومیٹر کا سرکل تھا جو آگ تھی، اتنی لکڑی ڈالی گئی تھی، 6 مہینے تک ڈالا گیا تھا، اس کے بعد اس کو آگ لگائی تھی۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ ابراہیم جائیں اور جل کے خاک ہو جائے، and he was so sure، naturally اتنی آگ کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ 1 کلومیٹر دور تک لوگ نزدیک نہیں آ رہے تھے اس کی تپش سے، آگ سے، اور اوپر کچھ 300-400 فیٹ کے اوپر برڈز فلائی نہیں کر رہے تھے، اتنی آگ تھی، شعلے تھے۔ اور یہ فائنلی ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا، وہ منجنیق میں بٹھا کر میری طرف دیکھا، ایسے گول پھرا گیا، پھرا کے 1 کلومیٹر دور سے چھوڑا گیا، بس اب ابراہیم ہوا میں، ابراہیم ہوا میں ایسا ایسا جا رہے، ان کو باندھ دیے تھے ہاتھوں پیر سے، اتنا بڑا نبی ہاتھوں پیر سے باندھ دیا۔ وہ جب ہوا میں آگ کی طرف، ٹرسٹ دیکھو اللہ کا، آگ کی طرف جانے لگے تو آسمان میں سارے ملائکہ گھبرا گئے۔ جبرائیل نے اللہ سے کہا پروردگار یہ تیرا محبوب بندہ ہے، زمین پہ جو تبلیغ کر رہا ہے، اسلام کو پھیلا رہا ہے، اب وہ جل جائے گا، کیا میں جا کے مدد کروں، ہیلپ کروں؟ تو آواز آئی جبرائیل جاؤ، اگر وہ لے لے تو کر لو۔ ارے جبرائیل تیز آئے نیچے، میں پورا قرآن کا واقعہ سنا رہا تھا، ہسٹری سے نہیں سنا۔ جبرائیل تیز آئے، راستے میں ہیں ابراہیم ہوا میں۔ جبرائیل نے آگے کہا ابراہیم کیا حال ہے؟ کہا میرا حال میرا اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد کہا، جبرائیل نے کہا ابراہیم سے، ابراہیم تم کو کچھ ہیلپ چاہیے، کوئی مدد چاہیے، کوئی حاجت ہے تمہاری؟ کہا حاجت ہے لیکن تجھ سے نہیں، اس سے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، کہا ہے اس سے، بس یہ کہنا تھا کرم پروردگار۔ فوراً آگ کو اللہ نے حکم دیا، قرآن حکم دیا، کہا کہ بردن و سلامہ، تو ابراہیم کے لیے بالکل سلامت ہو جا۔ ابراہیم آگ میں ہوتے ہوئے، پورے ہوا میں ہوتے ہوئے آگ میں گئے، اس فائر میں جیسی گئے آگ گل ہو گئی، اور
جبرائیل فوراً آئے، ایک چیئر رکھی، ابراہیم کو بٹھا دیا، اس میں جنت سے لباس لا کے پہنا دیا۔ نمرود واز شاک کہ ایسا ہوتا ہے، یہ بچہ کیسا؟ یہ نمرود کی ایک بیٹی تھی، وہ مسلمان ہو گئی، ابراہیم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنے لگی۔ یہ معجزے کو دیکھ، بہرحال اللہ پہ بھروسہ کرے تو یہ ہوتا۔ اف یو ٹرسٹ آن یور امام، آپ کو یہ ملے گا۔ دوسرا واقعہ سناؤ، وہ بھی 2-3 منٹ کا میری ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ نبی موسیٰ بہت بڑا نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے۔ موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا، وہ ظالم بادشاہ۔ موسیٰ اپنے لشکر کو، اپنے مسلمانوں کو جو ان کا کلمہ پڑھ رہے تھے، 70,000 70,000 یا 80,000، اللہ پہ بھروسہ کرے تو دیکھو کیا ملتا۔ اپنے لشکر کو لے کے موسیٰ فرعون سے بچا کر جا رہے تھے ایجپٹ میں، ایجپٹ کا واقعہ، مصر کا واقعہ، جا رہے تھے، اور جاتے جاتے فرعون کا لشکر پیچھے ہے، اس کے بعد 1,00,000 کی فوج، 2 لاکھ کی فوج ہے۔ موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کے جا رہے تھے۔ جب چلتے چلتے ایک سٹیج ایسا آیا جہاں لشکر پہنچا، میری طرف دیکھو، لشکر پہنچا، وہ سامنے دریائے نیل تھی، ریور نائل۔ آج بھی ایجپٹ میں ریور نائل ہے، ویری فیمس ریور نائل سامنے آ گئی۔ اب کیا کریں؟ پیچھے فرعون ہے، سامنے دریا ہے۔ میں دیکھ چکا تھا، ایجپٹ جب گیا تھا تو دریا نیل کو دیکھا، کیرو میں بھی بہتی ہے۔ اب کیا کرنا؟ ہر امپاسبل کو اللہ پاسبل کرتا، نصرت آتی ہے، مدد ایسے آتی۔ موسیٰ کے قبیلے والے، لشکر والوں نے کہا، موسیٰ اب تو ہم مر گئے، پیچھے فرعون ہے، سامنے دریا ہے، ڈوب جائیں گے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ رہنے سے موت آ گئی۔ نبی کبھی موت نہیں دیتا۔ تو کہا اب ہم کیا کرنا؟ موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، پروردگار what you want me to do now؟ انگلش میں نہیں بولا، میں بول رہا ہوں۔ کہا میں کیا کروں؟ اب تو دریا ہے اور پورے یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور پیچھے فرعون آ رہا تیزی سے۔ اللہ نے کہا، موسیٰ اپنی عصا جو سٹک ہے تمہارے ہاتھ میں، وہ پانی میں مارو۔ موسیٰ نے پانی میں مارا، مارنا تھا، ریور نائل ایسے ہوئی، زمین آ گئی، پانی ہٹ گیا۔ اس زمین کے بارے میں مولا علی سے 4,000 سال کے بعد ایک یہودی نے سوال کیا تھا کہ یا علی، تمہارے پاس سب علم ہے نا زمین سے زیادہ آسمانوں کا، یہ بتاؤ کہ وہ کون سی زمین ہے جس پہ سورج ایک مرتبہ چمکا؟ سن رہے یار آپ؟ صرف سن رہے، صرف ایک مرتبہ سورج آیا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اور کس سے پوچھ رہا؟ جو سلونی کا دعویٰ کرے۔ علی نے مسکرا کے کہا، وہ دریائے نیل کی زمین ہے، جب موسیٰ نے عصا ماری تھی، زمین آئی تھی تو سورج چمکا تھا، اس کے بعد پانی بعد میں مل گیا، ختم ہو گیا۔ تو اب جب ایک راستہ بن گیا، پلیز غور سے سنو، ایک راستہ بن گیا، موسیٰ نے کہا چلو۔ تو موسیٰ کے قبیلے والے، ٹرائبز والے 12 برانچز میں بٹے ہوئے تھے، ان کی 12 ٹرائبز تھیں، 12 قبیلے تھے۔ انہوں نے کہا ہم ایک راستے سے سب مل کے نہیں جائیں گے، جب تم ایک راستہ بنایا تو 12 بھی بناؤ۔ آواز آئی، موسیٰ مارتے جاؤ، عصائے موسیٰ وہ مارتے گئے، 12 راستے بنے۔ ارے موسیٰ کے قبیلے والوں نے بتایا نجات 12 سے ہے۔ نجات لینا چاہتے ہو 12 سے ملے گی۔ If you follow 12 امامز تو تمہارے لیے نجات ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے۔ تو موسیٰ چلے، اب میری طرف دیکھنا، موسیٰ چلے اپنے لشکر کو لے، سب سے آگے آگے ان کا مسلمان جو تھے وہ جا رہے تھے، لشکر والے، سب سے آخر میں نبی یہ خدا ہے۔
نبی خدا کبھی یہ نہیں کرے گا کہ چھوڑ کے چلا جائے، سمجھے؟ سب سے پیچھے نبی تھے۔ موسیٰ بھی انٹر ہو گئے ریور نائل میں، میں شارٹ کر رہا ہوں، موسیٰ بھی انٹر ہو گئے ریور نائل میں، سامنے ان کا لشکر جا رہا ہے، ادھر فرعون آ گیا، فرعون اپنے لشکر کو لے کے ریور نائل پہ پہنچا، اس نے کہا واہ یہاں تو راستہ بنا ہوا ہے، اٹس ویری ایزی، میں تو اسی راستے پہ جا کے ان کو پکڑ لوں گا۔ موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے، آخری آدمی تھا ان کے لشکر کا، وہ ساحل پہ آیا، سب سے لاسٹ میں موسیٰ۔ جیسے ہی موسیٰ نے ریور نائل کو، پورا قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں میں، کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، یہ لاسٹ پرسن تھے موسیٰ جو ریور نائل کو کراس کر کے ساحل پہ پہنچے، کریک پہ پہنچے، اور ادھر پورا فرعون کا لشکر مڈل آف دی ریور میں ہے، بڑے سکون کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ۔ کیوں کہ اب تو ہم کو نجات مل گئی۔ اب پلیز غور سے سننا، ہم کو تو نجات مل گئی، راستہ مل گیا، راستہ مل کے جب ملتا ہے نا تو سب دشمن بھی خوش ہو جاتا۔ آپ کو 12 راستے ملے، فرعون مڈل آف دی ریور میں پہنچا، موسیٰ باہر نکلے، جیسے ہی باہر نکلے اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ تیز چلو، پانی کو حکم دیا کہ آ کے مل جاؤ۔ جب ہوائیں تیز چلنے لگی، پانی ریور نائل کا پانی آ کے ملنے لگا اور لشکر فرعون ڈوبنے لگا۔ اب فرعون کو کنفرم ہو گیا کہ موت ہے، سامنے موسیٰ کھڑے ہوئے، فرعون کو کنفرم ہو گیا کہ موت آ گئی، پانی یہاں تک آ گیا فرعون کے۔ جب آیا تو اس وقت فرعون کا ہوش صحیح ہوا، پلٹ کے موسیٰ کو دیکھتا ہے، نبی موسیٰ کو دیکھ کے کہتا ہے اے نبی موسیٰ میں تمہارے اوپر ایمان لاتا ہوں، تمہارے خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں اپنے خدائی چھوڑ دوں گا، مجھے بچا لو۔ ایک دفعہ بولا، موسیٰ نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ 2 دفعہ پکارا، موسیٰ مجھے بچا لو، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ 3rd ٹائم فرعون نے کہا موسیٰ اب میں ڈوب رہا، میں تمہارے اللہ کو مان لوں گا، مجھے بچا لو۔ موسیٰ نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ پانی آیا تیز، یہ عذاب کا پانی، اور فرعون غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ جیسے ہی فرعون غرق ہوا، موسیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اوپر سے آواز آئی، موسیٰ فرعون نے تم کو 3 دفعہ پکارا، تم نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، جواب بھی نہیں دیا۔ تو موسیٰ نے کہا اللہ وہ میرا دشمن تھوڑی تھا، تیرا دشمن تھا۔ ارے سن رہے یار آپ، وہ میرا دشمن تھوڑی تھا، تیرا دشمن تھا، تیری محبت میں اس کو پلٹ کے نہیں دیکھ رہا تھا، صرف تیری محبت میں کہ تیرا دشمن تھا، آج غرق ہو گیا۔ آواز آئی موسیٰ فرعون نے 3 دفعہ تمہارے کو پکارا، اگر وہ 1 دفعہ مجھے پکارتا میں بچا لیتا۔ نہیں سمجھا، اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ یار، اس کے کرم کا اندازہ لگاؤ۔ اس کے بعد یہ ہماری حرکتیں کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، صرف بول رہا نہیں، وہ کرم کرتا ہے۔ یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو روز پڑھو۔ میں 4 نام دیتا ہوں اللہ کے آپ کو، پھر کر کے دیکھو، پھر مجھے واٹس اپ کرنا۔ یا کریمو اللہ کا یہ اتنا پیارا نام ہے، 18 مرتبہ 18 ٹائمز صبح شام پڑھو یا کریم، کہ اللہ تو میرے اوپر کرم کرو، اس کا کرم ہو جائے تمہارا بیڑا پار ہے۔ دوسرا نام یہ قرآن میں یہ سارے نام قرآن میں، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار کو میں بڑا چیز نہیں دے رہا، اس کو بھی 18 مرتبہ بولا۔ تیسرا نام اللہ کا یا غفور الرحیم، یہ بھی بڑا عجیب نام ہے، یہ بھی 18 ٹائمز بولا۔ اور چوتھا جو نام ہے یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں سمجھے؟ اللہ کے 2 نام ہیں یہ، رحمان اور رحیم، لیکن واسطہ کس کا ہے؟
اس کو بھی 18 مرتبہ بولنا. پلیز غور سے سنو, 100 مرتبہ بھی بول سکتے ہیں. یا رحمانو یا رحیمو بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سمجھے ساری دعا کی قبولیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. انا نکتۃ تحت الباء امام علی کا جملہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی جگہ پہ, اصل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو اہمیت ہے اس نقطے سے, اس اسپاٹ سے ہے, وہ ڈاؤٹ سے ہے کہ جو علی کہتا وہ میں بے حق ہے بسم اللہ. یہ ایسا مجرب عمل ہے کہ تمہارے ایشوز کو دور کرنے کے لیے, ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے بسم اللہ یا رحمانو یا رحیمو بے حق ہے بسم اللہ الرحمن. صلوات پڑھ لے محمد والے. ایسی صلوات نہیں, بآواز بلند پڑھو. اگر اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو یہ ہوگا. نصر من اللہ ہے و فتح قریب. فتح بہت قریب ہے, نصرت بہت قریب ہے. تم چاہو تو اللہ کی نصرت تمہیں مل سکتی, اللہ کی مدد مل سکتی. اللہ کی مدد اس سے ملتی ہے جیسے رسول کو اللہ کی مدد ملی ویسی تم کو بھی مل سکتی. آپ بولیں گے رسول کو کہاں ملی, کہاں نہیں ملی؟ یہ دیکھو, خیبر میں نہیں ملی, خندق میں نہیں ملی, بدر و حنین میں نہیں ملی. جیسی نصرت اللہ کے رسول کی مدد ہوئی اسی طرح آپ کی بھی مدد ہوئی. بس ایک ہی چیز ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جانا ہے. بس میں 3 چیزیں اور بتا دیتا ہوں کہ مومن کی سائنس, سائن آف مومن 21 سائنس ہے, 21 علامات ہیں مومن کے. اللہ اس میں بول رہا کہ مدد نصرت صرف مومن کی ہوگی, کافر مشرک کی نہیں ہوگی. اور اللہ کا شکر ہے آپ سب مومن, جتنے ریزیو میں بیٹھے ہوئے, جتنے باہر ہیں, میں تو سب کو مومن سمجھتا ہوں, سب مومن ہیں. لیکن مومن کی کوالٹی بتائی گئی, مومن کی صفت بتائی گئی. اب ہم 21 صفات ہیں, اب ہم چیک کریں گے. میں 3 ہی بتاؤں گا, آج 3 پورے نہیں بتا سکوں گا, میں 3 بتاؤں گا. یہ 3 دن میں اگر میرے پاس نہیں ہے تو محرم سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے وہ صفات کو اپنے پاس لا. پہلی صفت یہ ہے مومن کی, اس میں یہ کوالٹی رہنا چاہیے, یہ صفت ہونا چاہیے کہ جو اللہ کی صفت ہے. یہ 8ویں امام کی حدیث ہے, 8ویں امام امام علی رضا غریب الغربا کی حدیث ہے. غریب الغربا کا ارشاد ہے, میرا مولا کہتا کہ مومن کے یہ 3 صفات مومن میں ہونی چاہیے. پہلی کوالٹی جو اللہ کی ہے وہ تمہارے پاس ہونی چاہیے. غور سے سنو, جو اللہ کی کوالٹی ہے وہ تمہارے پاس آنا چاہیے. ایک اللہ کی کوالٹی تمہارے پاس ہے, ایک. دوسری نبیوں کی ایک کوالٹی آپ کے پاس رہنا. تیسری ولیوں کی ایک کوالٹی آپ کے پاس رہنا. تو راوی نے کہا مولا اس کو تھوڑا ایکسپلین کرے, کلیئر کرے, اللہ کی کوالٹی کیا ہے جو ہمارے پاس رہنا. آپ سنیں گے تو حیرت ہوگی. امام کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا, یہ 8ویں امام کی حدیث ہے. 8ویں امام کہتے ہیں کہ اللہ کی جو کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فارگیو کرتا ہے, معاف کرتا ہے. کتنی آسانی سے سن لیا آپ نے. اس پہ پورا اشرا ہوگا, اشرا ہوگا اللہ کی یہ صفت کے اوپر. اور کربلا سے ریلیٹڈ ہے اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ کی کوالٹی کیا ہے, معافی کی. وہ بندوں کو معاف کرتا. انصاف سے بولو, ہم گناہ کرتے, نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, حج کو نہیں جاتے واجب ہونے کے بعد جو واجبات, پیرنٹس کے ساتھ بیہیویئر اچھا نہیں ہے, رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حق کو ادا نہیں کرتے, اس کے بعد اللہ آپ کے رزق کو بند کرتا ہے. اگر تم نماز نہیں پڑھو تو صبح میں رزق نہیں دیتا تم کو؟ پوچھ رہا میں, اتنے خاموش کیوں ہے؟ کیا رزق نہیں ملتا؟ تمہاری روٹی بند ہو جاتی؟ نہیں ہوتی.
عجیب صفت ہے اللہ کی. ارے میرا بندہ ہے نا، میں رازق ہوں. چلو یہ نہیں کرتا کہ مومن کو دوں گا کافر کو نہیں دوں گا، یہ کبھی نہیں کرتا. اس سے مانو یا نہ مانو روزی تم کو دیتا ہے، روٹی دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی؟ میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ اللہ پہ بھروسہ کرو. ٹرسٹ آن یور اللہ، لو یور اللہ. آپ سوچو مسلمان زیادہ ہے یا دوسرے مذہب کے لوگ زیادہ ہیں دنیا میں؟ مسلمان نہیں ہے. مسلمان جسٹ مور دین 1 بلین ہے پوری دنیا میں. لیکن جو اللہ کو مان رہے ایک، چلو میں سب کو ملا رہا، اور جو اللہ کو نہیں مان رہے وہ زیادہ ہے. جو لا الہ الا اللہ نہیں بولتے وہ زیادہ ہے. کہ اللہ نے ان کو رزق نہیں دیا، اللہ نے ان کو روٹی نہیں دی. یہ کوالٹی ہے کہ اللہ کی یہ کوالٹی آپ کے پاس رہنا کہ اللہ سب کو معاف کرتا. اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا. وہ صرف فارگیو کرتا، صرف معافی مانگتا، معافی کرتا کہ جو بندہ آپ کے اس کو بولتا ہے اس کو معاف کر دیتا. جو آ کے بولتا ہے میں اتنے گناہ کر کے I just go and say please forgive me، معاف کر دیتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کرتے جاؤ گناہ اور وہ معاف کرتے ہو. وہ تو کریم ہے، وہ تو کرے گا معاف. تو یہ کوالٹی کو پیدا کرو. آپ اتنا بڑا مجمع رضوی کالج میں بیٹھ کے مجھے سن رہا، میری ماں بہنوں کو بول رہا، میرے بھائیوں کو بول رہا، میرے بچوں کو بول رہا کہ آپ کتنی جلدی اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، رشتہ داروں کو معاف کرتے. کتنی جلدی. اللہ کتنی جلدی کرتے ہو. اگر کوئی بھائی تمہارا غریب ہے تم اس کو معاف کرو گے. اپنی بیوی کو کتنی جلدی معاف کرتے. رشتہ داروں کو، مومن کو کتنی جلدی معاف کرتے. ہم معافی نہیں کرتے. جب پیسہ آ جاتا تو نہیں کرتے معاف، ایٹیٹیوڈ آ جاتا. تو یاد رکھو جس نے دیا ہے وہ ایک لمحے میں تم سے لے لے گا. یہ کوالٹی کو پیدا کرو، یہ صفت کو پیدا کرو فارگیونیس کی. اس سے بہتر میں بولتا کوئی صفت ہی نہیں ہے. یہ پوری صفت ہمارے معصومین کی، معصومین کی. مولا نے کیا کہا تھا؟ بس آخری جملے، میرا وقت ہو گیا. مولا نے کیا کہا تھا اس وقت جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے؟ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. جب طواف کر رہے تھے تو علی نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ غلاف کعبہ کو اندر سے پکڑا ہوا ہے، کعبے کے غلاف کے اندر چلا گیا اور چیخ چیخ کے رو رہا اور بول رہا اللہ مجھے معاف کر دے. مولا کبھی جا نہیں سکتے اگر کوئی تڑپ رہا. علی کعبے میں جاتے جاتے رک گئے، طواف کرتے کرتے رک گئے، پشت پہ ہاتھ رکھا، غلاف سے باہر سے رکھ کے کہا اے اللہ کے بندے کیا بات ہے، کیوں تڑپ رہا ہے؟ اس نے پوچھا کون ہو؟ علی نے کہا میں علی ہوں. کہا مولا میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں اب ڈر رہا کہ کہیں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے. مولا میں کیا کروں؟ امام نے کہا معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے گا. اس نے کہا مولا میرا گناہ بہت بڑا ہے. علی نے بڑا سافٹلی کہا کہ تو معافی مانگ لے، جس سے سوری دل سے، اللہ تجھے معاف کر دے گا. سیکنڈ ٹائم پھر اس نے وہی جملہ بولا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے. تیسری مرتبہ جب علی نے بولا کہ سے سوری، اس نے کہا مولا میرا گناہ بہت بڑا ہے. اب علی نے اس کو پلٹ کے ہاتھ رکھ کے کہا بھائی یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کا رحم اور کرم بڑا ہے؟ کیا بڑا ہے؟ اس نے کہا بس اس کا رحم اور کرم بڑا ہے. تو کہا بس جس سے سوری دل سے بول دے. یہ ہمارے لیے پیغام ہے. آج تو میں نے سٹارٹ کیا، ابھی 2 دن ہے، 2 دن میں اور آپ کو اسی انداز کے صفات بتاؤں گا مومن کی. اس لیے کہ نجات مومن کے لیے، یہ میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا، نجات مومن کے لیے، ہیلپ اللہ کی مومن کے لیے آئے گی. بس اس سے معافی مانگ لو. دوستو آج شب 8 آ گئی.
یہ سوچ کے گریا کرو کہ آج شب 8 ہے. 8 کو کس کا ماتم کرتے ہو؟ اس شہید کا، اس غازی کا جس کا تم علم اٹھاتے ہو. مولا عباس اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ میں چاہتا تھا کہ پوری مجلس ہی عباسی پہ پڑھوں کہ کیا پرسنالٹی ہے عباس کی، کس طرح انہوں نے اطاعت کے ساتھ مولا کی ساتھ زندگی گزاری. مولا عباس کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ پہلو جو ہے وہ مولا عباس اوبیڈینٹ تھے حسین کے، اللہ کے اطاعت گزار تھے. اب جملے سنو، اگر عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو معلوم نہیں ہوتا اطاعت امام کیسے کی جاتی. عباس اس ہستی کا نام. آج تم علم اٹھاؤ گے، علم کے ساتھ ساتھ چلو گے تو یاد رکھنا، یہ دعا کرنا کہ مجھے بھی مولا عباس کا اطاعت گزار بنا دو، مجھے بھی اوبیڈینٹ بنا دو مولا عباس کا، حسین کا، اللہ کا، تو کامیابی ہے. ادروائز کچھ نہیں. دوستو عباس ایک نہیں تھی شخصیت، ساری بیویوں کے دل کی ڈھارس کا نام عباس ہے. ساری بیویوں کے دل کی ڈھارس کا نام عباس ہے. سیدانیوں کے پردے کے محافظ کا نام عباس ہے. سکینہ کے سخا کا نام عباس ہے. صرف بڑوں کا مددگار نہیں تھا، بچوں کا بھی تھا. ایسا کہ بچوں کو بھی ڈھارس تھی عباس سے کہ چچا ہے، ابھی چچا موجود ہے، ابھی چچا موجود ہے. یہ ایسا مظلوم آقا ہمارا، اتنا مظلوم. جناب عباس کی زیارت کا یہ جملہ ہے کہ عباس تم کمال مظلومیت سے شہید ہوئے. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. کمال مظلومیت کیا ہے؟ جب عباس کے شانے کٹ گئے تو یزید کی بزدل فوج سامنے سے وار کرتی تھی اور پوچھتی تھی کہ عباس تمہارے ہاتھ کیا ہوئے. مولا عباس اس ہستی کا نام ہے. 32 برس کا سن تھا، 32 ایئرس کے تھے، لیکن ایسا مجاہد، ایسا وارث علی کہ امام علی کی شبیہ تھے، امام علی کے وارث تھے شجاعت میں. علی نے دعا مانگی تھی کہ مجھے ایک ایسا بیٹا چاہیے جو کربلا میں میرا وارث بن کر آئے، اور عباس وارث بن کر دنیا میں آئے تھے. بچپنے سے عباس کا یہ حالت. جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. بی بی ام البنین گھبرائی ہوئی مولا کے پاس آئیں کہ مولا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی. وہیں پہ حسین بھی کھڑے ہوئے تھے، زینب بھی کھڑی ہوئی تھی. مولا علی نے کہا ام البنین گھبراؤ مت، حسین کے حوالے کر دو. جیسے ہی مولا حسین کی آغوش میں آئے، آنکھوں کو کھولا، آنکھوں کو کھول کے حسین کے چہرے کی زمین. یہی جملہ عاشورے کے دن جب گھوڑے سے زمین پر آئے